امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو 4 چیزوں میں مبتلا ہے لیکن 4 چیزوں سے پناہ کیوں نہیں لیتا. یہ جو 4 چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں یہ ہمارے زندگی کے سارے پرابلم ان 4 چیزوں میں، ان میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں زندگی میں مسئلہ. امام نے کہا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو ان 4 میں سے کسی ایک میں مبتلا ہے تو وہ پھر پناہ کیوں نہیں لیتا اللہ کی اس آیت سے کہ جو امام نے بیان کی. تو 4 آیتیں امام نے بیان فرمائی. پہلا امام نے فرمایا کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جو کسی خوف میں مبتلا ہے. فیئر، بہت ساری زندگی کے سارے پرابلمز اس کی جو روٹ ہے وہ فیئر ہے. جو کسی خوف میں مبتلا ہے وہ پناہ کیوں نہیں لیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت کی طرف کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ اکبر، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی اور وہی بہترین ریپرزینٹیٹو ہے. و نعم الوکیل کیوں؟ امام نے اس کی دلیل بیان کی. امام نے کہا کہ اس لیے کہ جیسے ہی اللہ نے کہا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سمعت اللہ عز و جل، تو میں نے اللہ عز و جل کو سنا کہ اللہ نے اس کے فوراً بعد یہ کہا. اچھا، یہ بھی امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ میں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ عز و جل نے یہ کہا. میں نے اللہ کو سنا، سمعت اللہ عز و جل، میں نے اللہ سے سنا کہ اللہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے فوراً بعد یہ کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہ سوء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مصیبتوں کو نعمتوں میں تبدیل کر دیا، اپنا فضل عطا کیا. لم یمسسہ بسوء یا سوء، کوئی برائی، کوئی شر اب پہنچے گا نہیں اس تک کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیا ہے. تو مجھے تعجب ایسے شخص پر کہ کیوں وہ خوف میں مبتلا ہے لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا سہارا نہیں لیتا. اب یہاں امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو یا کیا، بہرحال یہ پڑھنا بھی ہے اور اس پر ایمان بھی رکھنا. پھر دوسرا فرمایا تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جو کسی قسم کے غم میں مبتلا ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے خوف، فیئر، ایک مرتبہ ہے انگزائٹی، غم. تو وہ اللہ کے اس کلام کی طرف پناہ کیوں نہیں لیتا؟ آپ کو سب کو یاد ہے کلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. وہ یہ کیوں اس پر پناہ نہیں لیتا اللہ کے اس کلام سے؟ اس لیے کہ میں نے فوراً سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کے بعد ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، غم تھا اگر، وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم استجابت کرتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں اور غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ہم مومنین کو ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں. تو اگر کوئی غم میں ہے، کسی بھی قسم کے آپ دنیا کے غم میں مبتلا ہیں، تو امام نے کہا کہ تم اس آیت کی طرف پناہ کیوں نہیں لیتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیسرا امام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے، مکر ہوا ہے، کوئی دھوکہ ہوا ہے. دیکھیں میں نے کہا کہ ہماری زندگی کے سارے مسئلے یہیں گھوم پھر کر آتے ہیں. کبھی فیئر ہے، کبھی کوئی سورو غم ہے، انزائٹی ہے، کبھی کسی نے کوئی چیٹ کر دیا آپ کے ساتھ، کوئی دھوکہ کیا ہے، کوئی مکر کیا ہے. امام نے کہا جس کے ساتھ مکر ہوا ہے وہ اللہ کے اس کلام کی طرف پناہ کیوں نہیں لیتا کہ وہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں تو اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے. اس لیے امام نے کہا کہ چونکہ میں نے اس کے فوراً بعد یہ سنا، سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 44 تھی، میں نے پڑھی ہے، 45 پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اس کے فوراً بعد یہ کہا ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، کہ بس جو اس پر یقین رکھنے والا ہے وہ فوض امری اللہ الا اللہ بصیر بالعباد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مکر سے جو اس کی طرف آنے والا تھا اسے محفوظ فرما دیا. تو وہ کیوں نہیں پناہ لیتا اس قول کی طرف؟ اور پھر امام نے آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی دنیا اور اس کی زینتوں کو چاہتا ہے، بہت دیکھیں فقط یہاں پر آخرت کی بات نہیں کی امام نے، کہ دنیا اور اس کی زینت بھی چاہتے ہو تو یہ آخر سب ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ بھائی دنیا کی فلاں شے چاہیے، کوئی نعمت چاہیے. تو امام نے کہا کہ اس کی طرف پناہ کیوں نہیں لیتا اللہ کے اس کلام کی طرف جو سورہ کہف میں کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ما شاء اللہ ہوتا وہ ہے کہ جو خدا کی مشیت میں چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. تو یہ 2 لوگوں کا قصہ سورہ کہف میں بیان ہو رہا تھا. تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور امام نے کہا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اگر اس کے پاس مال کم بھی تھا یا اولاد کم تھی دوسرے کے مقابلے میں، تو امید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر خیر اسے عطا فرما دے گا.
ایک مل کے صلوات بھیج دیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر. محمد وال محمد.